آپ کو لاہور لیے چلیں گے، وہاں پر بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جو وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ میرا ملاقات ہوا۔ ہمارا پارٹی ڈیلیگیشن پاکستان پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا کافی لمبا ہمارا بات چیت چلا۔ وہاں بھی ہم نے ملک کے اوورآل سیاسی صورتحال جو ہے، خاص طور پہ جو ملک دشمن عوام دشمن بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، اس پہ ہمارا کافی تبصرہ ہوا۔ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز پورا کوشش کریں گے کہ یہ جو عوام دشمن بجٹ ہے اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے، اور اس کو ہم ویسے ہی ٹریٹ کریں گے جیسے ہم پارلیمان میں کسی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ہم اپوزیشن پارٹی سے اور حکومتی الائز سے بھی رابطہ کریں گے، اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ یہ جو پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے، یہ جو عوام دشمن بجٹ ہے، یہ جو غریب دشمن بجٹ ہے، اس کو ہم روکے، عوام کو اس مہنگائی کا سونامی سے تحفظ پہنچا دے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کوشش میں کامیاب ہوں گے۔ ہم ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی عوامی رابطہ مہم جاری رکھیں گے۔ ہم عوام تک پہنچیں گے، سڑکوں پر پہنچیں گے، گھر گھر جائیں گے، عوام تک یہ بات پہنچائیں گے کہ ان کے جمہوری حقوق، ان کے انسانی حقوق اور ان کے معاشی حقوق خطرے میں ہیں، حکومت ان پہ حملے کر رہے ہیں۔ جو بات ہم اگر سینسرشپ کی وجہ سے میڈیا کے تھرو نہیں پہنچا سکتے ہیں، ہم عوام کے سامنے اپنے پیغام پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو عوام دشمن پالیسیز ہے، یہ جو عوام دشمن رویہ ہے، یہ جو حرکت پتلی حکومت ہے، ہم ان کو عوام سے جواب دہ کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے بعد میں واپس اسلام آباد جا رہا ہوں، وہاں مختلف سیاسی پارٹی سے ہمارا رابطہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں جماعت اسلام کا سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کو بتائیں کہ لاہور میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں اب اسلام آباد جاؤں گا اور وہاں جا کر مزید لائے عمل اختیار کروں گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے اور حکومت کے خلاف تحریک اور مشترکہ لائے عمل اپنانے کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں، اور اب اس حکومت کو ہم بہت ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں۔ آبشاہ میں ایک جلسہ سے خطاب کروں گا جہاں سے میں باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی رابطہ مہم کا شروعات کراؤں گا۔ آپ سب کا شکریہ۔ صاحب آپ نے بھی کہا کہ بجٹ کو روکیں گے، بجٹ اگر پاس نہیں کر پاتی حکومت تو حکومت گر جائے گی، بجٹ پاس نہ ہوا تو اس کے بعد کیا لائے عمل ہوگا آپ کا کہ اگر بجٹ کو روکیں گے تو کیا اب نئی حکومت بنائیں گے؟ اس پر بھی آپ سوچ رہے ہیں بجٹ کے بعد حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھو آپ بہت دور سوچ رہے ہیں اور آپ تھیوریٹیکل سوالات کے جواب مانگ رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے ہمارے سامنے یہ عوام دشمن بجٹ ہے، جو پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ادارے آئی ایم ایف جو ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہمارا وزیر خزانہ کون ہوگا، ہمارا اسٹیٹ بینک کا گورنر کون ہوگا، ہمارا ایف پی آر کا ہیڈ کون ہوگا۔ اور اس کے بعد جب یہ بجٹ پیش ہوا تو ہم سب حیران تھے کہ کس طریقے سے حکومت نے کسی چیز بھی نہیں چھوڑا، ہر جگہ انہوں نے ٹیکس بڑھایا، جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے امیروں کو ریلیف دلوایا، مگر غریبوں کے لیے کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے۔ عوام دشمن بجٹ میں عوام دشمن معاشی پالیسیز کی وجہ سے حکومت بلینئر بینکرز کے لیے، اسٹاک بروکرز کے لیے بیل آؤٹ دلواتا ہے، چوروں ڈاکوں لٹیروں کرپشن کرنے والوں کے لیے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہوتا ہے، مگر ہمارا پنجاب کا مزدور، ہمارا سندھ کا حاری، ہمارا خیبر پختونخوا کا دکاندار، ہمارا بلوچستان کا بزرگ، ان کے لیے اس حکومت کی معاشی پالیسیز میں، اس حکومت کی بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ یہ جو بجٹ ہے یہ اتنا برا بجٹ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے معاشی خودکشی ہے. اپنے عوام کو بچانے کے لیے, اپنے غریبوں کو تحفظ دلوانے کے لیے, اپنے محنت کش اور مزدوروں کو تحفظ دلوانے کے لیے ہم پر فرض ہے کہ جو بھی ہم پہ طاقت ہے ہم نے اس کو استعمال کرے اور اس بجٹ کو روکے, اس ملک کو معاشی خودکشی نہ کرنے دے. حکومت جاتی ہے تو چلے جائے. ہم نے میں موقع دے رہا ہوں حکومت کو, پہلے بھی موقع دیا کہ عوام دوست بجٹ پریزنٹ کرے. عوام دوست بجٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی خود ووٹ کرے گی, لیکن انہوں نے عوام دشمن بجٹ پریزنٹ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہم پورا کا پورا کوشش کریں گے کہ ہم پارلیمان میں یہ روکے اور ہم سر کے یہ بتائیے گا کہ ایک چیز ایک جو جنرل پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی پی ایم ایل این کے ساتھ پیپلز پارٹی گئی وہ عین عصر کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, مطلب یہ ایک پرسپشن ہے. زرداری صاحب بھی کہتے رہے کہ مولوی نواز شریف جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے, مشکل آتی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں. ایسے میں آپ اب ریلائی کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ ان فیوچر کہ آپ چیزیں اکٹھی کریں گے, باہر نکلیں گے, وہ آپ کو کوئی انشورنس دے رہے ہیں؟ دیکھو, پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے, نون لیگ کے اپنی نظریہ ہے, مختلف سیاسی جماعتوں کا اپنے نظریات ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان کے اتنے مسائل ہیں, پاکستان کے عوام کے اتنے مسائل ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے سب مل کر عوام کے مسائل حل کرنا ہے, اور جس سے بات کرنا پڑے گا میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ساتھ میں مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک نون لیگ میں ایک نئی قیادت ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں مریم شریف صاحبہ, باقی جو نوجوان سیاستدانوں ہیں اس ملک میں, ہم نے ایک لمبا اننگز کھیلنا ہے. ہم نے لانگ ٹرم اس ملک میں سیاست کرنا ہے. ہم نے لانگ ٹرم ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ جو ہے, مریم شریف صاحبہ جو ہے, وہ ہمیں وہ سچائی کے ساتھ چلے گی انشاءاللہ تعالی. میں دیکھتا ہوں جب میں مریم شریف صاحبہ سے ملتا ہوں کہ مریم شریف صاحبہ میں پنجاب کی عوام کی دکھ ہے, مریم شریف صاحبہ میں پنجاب کی عوام کی ناراضگیاں ہیں, اور مریم شریف صاحبہ جو ہے وہ اپنی والد میاں محمد نواز شریف صاحب کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہے گی, اور جد و جہد کرنا چاہیں گی اسی خواب کے لیے جس خواب کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو میاں نواز شریف صاحب نے 2007 میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کر کے ہم نے اس ملک کو یہ امید دیا تھا, اس ملک کے عوام کو یہ امید دیا تھا کہ ہمارا ملک جمہوریت ہو سکتی ہے, ہمارے ملک میں جمہوریت ہو سکتی ہے, اور ہمارے ملک میں عوام فیصلے کر سکتے ہیں. اور اس جد و جہد میں سب سیاسی جماعتیں, سب سویلین فورسز کو مل کر کام کرنا ہے. میرا سوال تھا کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو ایک بڑا بحران پیدا ہو جائے گا, اور اس طرح کے بحرانوں کے بعد پھر وہ بوٹ والے آ جاتے ہیں. ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنا بجٹ کو ریویو کرنا چاہیے, عوام دوست بجٹ پیش کرنا چاہیے, مگر فکر نہ کرے. اگر یہ حکومت اپنا بجٹ پاس نہیں کرتی پھر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا بجٹ پیش کرے گی. اچھا بلاول صاحب, یہ بتائیے گا جو مشترکہ اعلامیہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ میثاق جمہوریت کی روح کے مطابق معاملات چلیں گے, لیکن آپ دونوں جماعتوں نے اسپیس دی, ایک دوسرے پر الزام لگائے, تیسری جماعت آئی. اب ان فیوچر آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے یا یہ نہیں ہے کہ مشکلات سے نکل کے پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع ہو جائے گی؟ دیکھو, الزام تراشی اور سیاست تو چلتا رہے گا. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جماعت ہے, نون لیگ اپنی جماعت ہے, ہمارا اپنا نظریہ ہے, اور اپنے نظریے کے مطابق ہم اپنا سیاسی سوچ, اپنا معاشی سوچ دیتے رہیں گے. لیکن ہم نے ایک طریقہ سے چلنا ہے. سیاست میں مخالفت بھی کرتے ہوئے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیریس سیاست ہو, ہم چاہتے ہیں اس ملک میں سیاست عوام کے مسائل پہ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک پہ سیاست جو وضعیتیات پہ نہ ہو, وہ نظریہ پہ ہو. اور اس پاکستان کو بنانے کے لیے
ہم نے سب مل کے کام کرنا ہے، جہاں ہم ایک رسپیکٹفل طریقے کے ساتھ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں اور مسائل کا حل بھی نکال سکتے ہیں۔ اچھا بلاول صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک فیز ہے اگر یہ گزر جاتا ہے بجٹ کا، جیسے آپ نے کہا اور یہ بھی بات ہوئی کہ اگر ناکام ہوتی ہے تو اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اگلی پارلیمنٹ، اسی پارلیمنٹ میں اس کے اگلے سینیریو میں مل کر حکومت بنائیں؟ دیکھو آپ پھر سے مجھ سے وہ تھیوریٹیکل سوال پوچھ رہے ہیں جبکہ وہ موقع ہی ٹائم ہی نہیں ہوا، پوائنٹ ہی نہیں بنا۔ اس وقت جو عوام کی پریشانیاں، جو میرے پریشانی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ، غریب دشمن بجٹ اتنا برا ہے، یہ نقصان صرف آپ پہ یا مجھ پہ نہیں ہوگا، یہ پاکستان کی عام آدمی پہ ہوگا اور ہم نے ان کو بچانا ہے۔ جیت ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ہم پورا کوشش کریں گے، دل و جان کی کوشش کریں گے کہ یہ عوام دشمن بجٹ پاس نہ ہو۔ جیسے فائز عیسیٰ کا جو ایشو ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن ہی کیوں نہ فیصلہ کرے؟ موکل و تقسیم ہو گئے، کیا پیپلز جو سیاسی جماعتیں ہیں اس پہ بھی ایک آج بات ہوئی تھی؟ دیکھو یہ جو حملہ ہے عدلیہ پہ، یہ کوئی صرف جسٹس فیض عیسیٰ کی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اسپیسیفک جج کی مسئلہ نہیں ہے۔ دس از اباؤٹ دا انٹیگریٹی آف دا انسٹیٹیوشن آف دا جوڈیشری، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت ہمارا عدلیہ پہ حملہ ہے تاکہ 100% جو ہمارے ججز ہیں، ہر جج جو ہے وہ حکم مان کے چلے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ جب مشرف کے دور میں مشرف نے اسی طریقے سے کوشش کیا کہ وہ حملہ کرے جوڈیشری پہ، اپنا سلیکٹڈ ججز ہو، تو پورا قوم نے اس کے مخالفت کی۔ ویسے ہی آج کٹپتلی حکومت یہ سازش کر رہے ہیں، کٹپتلی حکومت کا بھی کوشش ہے کہ سلیکٹڈ حکومت ہو، سلیکٹڈ اپوزیشن ہو اور سلیکٹڈ جوڈیشری ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اس کو کنڈیم کرتی ہے مگر اس کو ہر لیول پہ روکنے کی کوشش بھی کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، میں نے آگے جانا۔ لاہور میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اب سے کچھ دیر بعد اسلام آباد کا رخ کروں گا اور مستقبل کے حوالے سے اور آنے والے دنوں کے حوالے سے حکومت خلاف تحریک چلانے پر بھی غور کیا جائے گا۔